آج سے 4,500 سال پرانی تہذیب جو دنیا میں سر فہرست ہے. یہ قدیم ترین اقوام کے لوگوں نے کس قدر ترقی یافتہ شہر کو آباد کیا تھا کہ جو کسی ایڈوانس سٹی سے کم نہیں. ہندوستان کے شمال مغرب میں آباد اس قوم کی طرف کس نبی کو مابعوث کیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں نے اس نبی کو شہید کیا تو ان کا کیا انجام ہوا. آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسی بے شمار کھنڈرات موجود ہیں جو اپنی شاندار ہزاروں سال قدیم شان و شوکت کی گواہ ہیں، جن کی طاقت، قوت، لشکر، صلاحیت اور زمانے کبھی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی. لیکن اب نہ وہ اقوام ہیں اور نہ ان کی وہ شاندار علاقے. ان اقوام فطرت، حادثوں، حملہ آوروں اور تقدیر کے ساتھ ہر لمحہ جنگ لڑی. ان میں کچھ تو اپنے کفر و شرک، کچھ فتنہ اور فساد، کچھ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر تباہ و برباد ہو گئے. جبکہ کچھ اقوام اور تہذیب کی بربادی کی وجہ یہ بنی کہ ان تمام گناہوں اور سرکشی سے روکنے کے لیے اللہ نے ان میں جن نیک بندوں، پیغمبروں کو مابعوث کیا، انہوں نے ان نبیوں کو ہی شہید کر ڈالا اور اپنے خالق کے خلاف ہی کھلے عام بغاوت کر دی. چند ایسی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے. سندھ دراصل کوئی ایک ریاست یا شہر کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں میر قاضی کے دور کی ایک تہذیب تھی جو 3500 سال قبل از مسیح ہے، جس میں بہت سارے ترقی یافتہ شہر اور گاؤں آباد تھے. یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی. وادی سندھ کا بیشتر حصہ پاکستان سے لے کر شمال مشرقی افغانستان اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا. موہنجو داڑو اور ہڑپا نامی شہر اس تہذیب کی دارالحکومت تھی، جو سندھ کی سب سے بڑی ترقی یافتہ اور طاقتور شہر تھا. موہنجو داڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر 2 حصوں میں منقسم تھا، جس میں ایک اپر سٹی، اس کا ایک حصہ ایڈمنسٹریشن بلاک تھا جس میں سوٹاپا، تالاب، عظیم بالا خانے اور ستونوں والا ہال موجود تھا، اور شہر کا دوسرا حصہ نچلے شہر کا کہلاتا تھا، اور یہاں مکانیں، دکانیں اور گودام وغیرہ موجود تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ کا یہ عظیم شہر پورے 1000 برس تک بڑی شان و شوکت اور آن بان سے زندہ رہا. موہنجو داڑو کی گلیوں کا ایک جیسی طرز تعمیر، معیاری سائز کی اینٹوں کا استعمال، گودام اور نالی نکاسی وغیرہ کا بہتر انتظام تھا. اس شہر کو اس زمانے کے اعتبار سے ایک جدید شہر ثابت کرتی ہیں. مہذب کے مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ بت پرست تھے. یہاں سے کھدائی کے دوران ایسے بت ملے ہیں جن پہ عورتیں بنی ہوئی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موہنجو داڑو کے لوگ دھرتی ماتا یعنی زمین دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے. ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی قوم تھی. موہنجو داڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کے اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند چیزیں بھی لکھی ہیں جن کو آج تک کوئی بھی پڑھ نہ سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان تمام لوگوں کو آئندہ بھی کوئی پڑھ نہ سکے گا. جہاں قرآن مجید میں ایک طرف عاد و سمود، بنی اسرائیل اور اہل فارس جیسے بڑے اقوام کا ذکر ہے، وہیں عین ممکن ہے کہ وادی سندھ کی اس بے مثال اور عظیم قوم کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہو، جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سر فہرست ہے. لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکی ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے برادران اور ایکا والوں اور طوبہ کی قوم نے بھی انکار کیا تھا. سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ ہے عذاب ان پر صادق آ گیا. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. ان میں ایک قوم اصحاب الرس یعنی کنویں والے تھے.
لہٰذا مورخین اور مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الرس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے سے ہے۔ یہ ایک خوشحال قوم تھی جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ ان کے علاقوں میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے اور کھیتوں میں آبپاشی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں سے پورا شہر پانی پینا اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتا۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ اس کنویں کے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور تالاب یا چشمہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو نہایت عدل و انصاف کرنے والا اور نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو قوم کے لوگوں نے اس کے لاش پر ایک روغن مل دیا تھا کہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے۔ لہٰذا بادشاہ کے مرنے کے بعد قوم کے لوگ بہت روئے اور بہت غمگین ہو گئے اور شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لہٰذا شیطان کو ایک اچھا موقع ملا اور وہ بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا بادشاہ کے جسم سے آواز آئی کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں کبھی نہیں مروں گا، میں صرف وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میرے بغیر کیسے رہتے ہو۔ لہٰذا لوگوں نے اسے تسلیم کیا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو بھیجا۔ ان کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اس کی عبادت سے روکا اور شرک و کفر سے توبہ کرنے کی ہدایت، لیکن سرکش لوگوں نے فطرتاً حضرت حنظلہ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا، ان کے درخت سوکھ گئے، فصلوں سے اناج برباد ہونے لگے، لوگ ایک بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ نتیجے کے طور پر پوری بستی اپنے مویشیوں کے ساتھ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گیا۔ علماء و مفسرین آج تک اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ اصحاب الرس کی قوم زمین کے کس خطے میں آباد تھے اور ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز اور غور طلب بات یہ ہے کہ وادی سندھ کے شہر موئنجو-دڑو کی تباہی کی وجہ بھی آج تک نامعلوم ہے اور آرکیولوجسٹ آج تک اس معمے کو حل نہ کر سکے کہ مفسرین موئنجو-دڑو جیسی عظیم تہذیب کیسے تباہ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آریاؤں کے حملے سے یہ لوگ ختم ہوئے تھے اور کچھ کا ماننا ہے کہ کسی قدرتی دھماکے سے اس کو تباہ کیا گیا، جبکہ کچھ ماہرین آثار سیلاب کو موئنجو-دڑو کے خاتمے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ وہی مغربی تاریخ دان موئنجو-دڑو کو کنووں کا شہر یعنی دا ویلز آف سٹی قرار دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ شہر میں کثرت سے کنویں پائے جانے والے تھے۔ موئنجو-دڑو میں صرف اب تک دریافت ہونے والے کنووں کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، جبکہ اس شہر کے درمیان میں ایک عظیم کنواں موجود ہے جس کے اندر سے باقی سینکڑوں کنووں تک پانی پہنچانے کا انتظام تھا اور یہ کنواں شہر کا مرکزی کنواں تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس دور سے تعلق رکھنے والی دوسری تہذیب ہڑپا سے صرف اور صرف 8 کنویں دریافت ہوئے۔ لہٰذا موئنجو-دڑو کی بستی اور اصحاب الرس یعنی کنویں والی قوم کے درمیان بہت ساری چیزیں یکساں ہیں، جیسے دونوں تہذیبوں کا ہی کنووں سے تعلق ہونا، بت پرستی، خوشحالی کے بعد بھیانک تباہی، دونوں کا دور ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ یہ سب حقائق ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم غور کریں کہ اصحاب الرس کی قوم موئنجو-دڑو والے لوگ تھے یا پھر کوئی اور تہذیب تھی جس کو دنیا کے سامنے آنا اب بھی باقی ہے۔ اکثر یہ دونوں قومیں تھیں تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یہ جان کر ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جانا چاہیے کہ موئنجو-دڑو 20ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوا، جبکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی اسے اصحاب الرس کے نام سے بیان کر دیا تھا۔